بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3-4 سال پہلے جب پاکستان کی حدود میں کوئی ڈرون حملہ ہوتا تھا تو سیاسی جماعتوں کی طرف سے بڑا سخت احتجاج ہوتا تھا، اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف جلوس نہیں نکلتے تھے بلکہ احتجاجی کیمپ لگائے جاتے تھے، کبھی اسلام آباد میں، کبھی لاہور میں، کبھی راولپنڈی میں، کبھی پشاور میں، کبھی کسی شہر میں۔ لیکن یہ جو نوشکی میں ڈرون حملہ ہوا ہے، اس حملے کے بعد حکومت تو بہت احتجاج کر رہی ہے، سیاسی اور فوجی قیادت کی طرف سے امریکی سفیر کے سامنے بھی احتجاج کیا گیا ہے، لیکن جو ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ صرف برائے نام احتجاج کر رہی ہیں، اور وہ ابھی تک ان کا فوکس جو ہے وہ پاناما پیپرز ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس معاملے کو اب زیادہ اہم نہیں سمجھتی، یا وہ بہت سمجھدار ہو چکی ہیں اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اس قسم کے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کی پرائرٹی کیا ہے، خاص طور پر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، اور حکومت اگر احتجاج کر رہی ہے تو کیا وہ واقعی جینون احتجاج ہے؟ کیونکہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون حملہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی تھی، لیکن اس سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا کہ اگر ایک شخص جعلی شناختی کارڈ اور جعلی پاسپورٹ کے ذریعے پاکستان میں گھوم پھر رہا تھا تو کیا وہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہا تھا؟ اور ایک اور بات کہ اب تو طالبان نے بھی یہ تصدیق کر دی کہ نوشکی کے ڈرون حملے میں جو صاحب مارے گئے وہ ولی محمد نہیں بلکہ ملا اختر منصور تھے، لیکن پاکستان کی حکومت کو ابھی تک ڈی این اے ٹیسٹ کے رزلٹ کا انتظار ہے۔ اور اب تو جو طالبان کے نئے سربراہ ہیں ملا ہیبت اللہ، ان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے، اور اس بیان میں انہوں نے کیا کہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، سینٹ کے رکن مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب جے یو آئی سے ان کا تعلق ہے، جناب حامد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں۔ جنرل قیوم صاحب، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں، یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈرون حملے کی مخالفت، اس کی مذمت ہونی چاہیے، یہ پاکستان کی خود مختاری کی بہت بڑی وائلیشن ہے، لیکن اسامہ بن لادن بھی اگر ملتا ہے تو پاکستان میں ملتا ہے، ٹرائبل ایریا میں نہیں ملتا، ایبٹ آباد میں ملتا ہے، اور ملا اختر منصور بھی اگر ملتا ہے تو ٹرائبل ایریا میں نہیں ملتا، نوشکی میں ملتا ہے۔ تو کوئی ہمیں جواب دے گا کہ یہ سارے لوگ پاکستان کے سیٹلڈ ایریا میں کیوں ملتے ہیں؟ آپریشن تو آپ ٹرائبل ایریا میں کر رہے ہیں، یہ لوگ یہاں پہ چھپے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ بڑی ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں سوئی ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں حامد، یہ لوگ جب ہمارے علاقے میں ملتے ہیں تو آف کورس یہ حکومت کے لیے اور ریاست کے لیے ایک ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے، لیکن آپ کو وہ معروضی حالات بھی دیکھنے ہیں جن کے تھرو پاکستان گزر رہا ہے۔ جی، پاکستان ایک بیٹل زون ہے، ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری 2-3 جنگوں کے اندر اتنی شہادتیں نہیں ہوئی جتنی ہم نے اس وار آن ٹیرر کے اوپر یہ مطلب ہے، جان و مال لوگوں کی محفوظ نہیں ہے، اور بہت سی جگہوں کے اوپر یہ اٹیک ہوتے رہے، اور ویسٹرن بارڈر کی صورتحال مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے، اور اس کی ایک تاریخ ہے، ایک جغرافیہ ہے، اور ایک کسٹم ہے جس کے مطابق یہ لوگوں کا آنا جانا، اور آپ پوری ایفرٹ بھی کرتے کو روکیں۔ آپ کے پاس 35 سے 40 لاکھ افغان مہاجرین بھی ہیں، جن کے اندر کچھ رجسٹرڈ ہیں، کچھ ان رجسٹرڈ ہیں، اور کچھ پکے شہری بن چکے ہیں، اپنے لیگل ڈاکومنٹ لے کے وہ پھر رہے ہیں۔ اس ساری چیز کی طہارت کرنی ضروری ہے۔ یہ ان پچھلے 1 سال میں، 2 یا 3 سالوں میں یا 5 سالوں میں نہیں، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، آپ جب سے یہ وار آن ٹیرر ہے تو دیر فور آئی تھنک ریالٹیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہماری ساری کوششوں کے باوجود ہم نے ضرب عضب لانچ ہوا، نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی، پوری پارٹیز کا تعاون رہا، قوم کا تعاون رہا، میڈیا کا تعاون رہا، اور ہم نے ملیٹنسی پہ کافی حد تک کنٹرول ڈالا، لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے سارے سلیپر سیلز ختم ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ جنگ جاری رہے گی، گریجولی اس کے اوپر کنٹرول آئے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی بندہ یہاں فورجری کر کے فیک ڈاکومنٹ لے لے، اور وہ تو ہمارا انٹرنل معاملہ ہے جس کو ہمیں ضرور صحیح کرنا چاہیے، لیکن یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اور اس کا آرٹیکل نمبر 2 ہے جو کہتا ہے کہ آپ قوموں کی سوورینٹی چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں آپ اس کی ریسپیکٹ کریں گے، اور اگر ملک دنیا کی سب سے بڑی طاقت اپنی رونت کی وجہ سے بارڈرز کو کراس کر کے آپ کے علاقے میں گھس کے آپ کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے
تو یہ زیادہ تشویشناک بات ہے. ہماری تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ممالک کے اور بڑے پرابلمز ہیں جن کو ہمیں حل کرنا ہے. اینڈ آئی کوائٹ گیٹ اٹ اینڈ آئی ایم شیور کہ اٹ از این آئی اوپنر فار انٹیلیجنس ایجنسیز. بارڈر کیسے کراس ہوا, اس سے پہلے اسامہ بن لادن کا مسئلہ ہوا, ابھی یہ ڈرون اندر آیا, کب آیا, یہ واقعی ابھی ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے ملا منصور کی, یہ آج سے پہلے کی ہوئی ہے. یہ بڑی اہم بات کی آپ نے, مطلب یہ جنرل صاحب نے بڑی اہم بات کر دی. حافظ صاحب آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور آپ بڑے ایک منجے ہوئے سیاسی کارکن بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں. یہ جنرل صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ ملا اختر منصور صاحب جو ہیں کیا وہ یہ نوشکی کے ڈرون حملے میں مارے گئے یا اس سے پہلے ان کی کافی عرصہ پہلے ہلاکت ہو چکی ہے. یہ میں نے پہلی دفعہ ان کے منہ سے نہیں سنا, یہ میں اور بھی بہت سی جگہ سے سن رہا ہوں. کیا یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ کا انتظار کیا جائے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ شاید ان کا ایک خیال ہے کہ یہ ملا اختر منصور صاحب پہلے ہی مارے جا چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, بنیادی بات ہے یہاں سے تو ہماری ناکامی ہی شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ شہید ملا اختر محمد منصور اس ریاست کو پتہ نہیں ہے جو ریاست اپنے آپ کو ایٹمی ریاست کہتے ہیں. اس ریاست کو پتہ نہیں ہے جن کے انٹیلیجنس ادارے دنیا کے سرفہرست انٹیلیجنس اداروں میں شامل ہیں, اس کو پتہ نہیں ہے. آج تک آپ خود اندازہ لگاؤ کہ 24 گھنٹے حکومت خاموش رہی, پھر جب بول پڑا کیا کہا, آپ کو نہ اس کو سمجھ آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, نہ قوم کو سمجھ آ رہا تھا کہ صاحب کیا کہہ رہا ہے. طالبان نے تسلیم کیا, ابھی انہوں نے امیر کا تقرر بھی کیا ملائبت اللہ خزادہ. ہم ابھی تک ڈی این اے رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا طالبان تو ملا منصور کا فاتحہ کریں گے؟ کیا ہمیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ کہ ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہماری کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. آپ کی اس پالیسی کی وجہ سے پاکستان قوم آپ کی پالیسی سے مطمئن نہیں ہے, افغان عوام مطمئن نہیں ہے, افغان حکومت مطمئن نہیں ہے, طالبان مطمئن نہیں ہے, آپ سے مطمئن نہیں ہے, انڈیا مطمئن نہیں ہے, ایران کے اور آپ کے درمیان عدم اعتماد کا فضا ہے. تو یہ کیسی خارجہ پالیسی ہے جب آپ اپنے ریجن میں آپ کی یہ صورتحال ہے, امریکہ یا برطانیہ, یورپ, مغرب, پتہ نہیں کیا کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کی خارجہ پالیسی چلا کون رہا ہے, کون چلاتا ہے؟ ابھی بھی جنرل القیم صاحب کو پتا ہے سینٹ میں F-16 کا جو مسئلہ آیا, میں نے یہ سوال اٹھایا کہ بھائی اس ملک کا وزارت خارجہ کون ہے, کون ہے وزیر خارجہ؟ کیا کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے وزیر خارجہ. اور آپ کی خارجہ پالیسی کہاں بن رہی ہے یہ حکومت کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں بن رہی ہے. اچھا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اگر واقعی خود مختار ہے, واقعی ایک آزاد ریاست ہے, جس سے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ آزاد اور خود مختار ریاست ہونے کے باوجود ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا امریکہ میں بہت سے معروف اور مشہور صحافیوں نے, امریکی لکھاروں نے نہیں کہا کہ پاکستان کی اجازت سے یہ ڈرون ہو رہے ہیں؟ کیا پاکستان اور امریکہ کے درمیان انفارمیشن شیئرنگ ہے یا نہیں ہے؟ ایک معاہدہ ہے ان کے درمیان. اب ملا اختر منصور کو نوشکی میں مارا جاتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ ایران سے آ رہا تھا, تو ایران میں کیوں اٹیک نہیں کیا گیا اس پر؟ ٹھیک ہے. اور ادھر جب ملا اختر محمد منصور یا طالبان, آپ کو یاد ہوگا آج سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے جب مری میں مذاکرات ہو رہے تھے, امریکہ نے اعلان کیا کہ طالبان دہشت گرد نہیں ہے. تو جب دہشت گرد نہیں ہے پھر کیوں اٹیک ہوا اس پر؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات, دوسری طرف ایک نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ ہے ملا منصور. نہیں, لیکن افغان طالبان کے ترجمان نے ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا کہ مری کے مذاکرات میں جو لوگ شریک ہوئے ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں تھا. چلیے, یہ ابھی جو 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے قطر سے جو طالبان آئے, یہ تو اسی ملا اختر محمد منصور صاحب کی سربراہی میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ تو ان کو کیوں نہیں مارا گیا ادھر؟ ٹھیک ہے. اچھا, ہم ابھی حامد صاحب کی باری ہے, لیکن میں چونکہ حافظ صاحب نے کہا مجھے 2 منٹ دے, اگر میں ذرا ان سے پہلے بات کروں. حامد خان صاحب,
یہ سوال بڑا اہم ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے ڈرون حملوں کی بہت لاؤڈلی اپوزیشن کرتی تھی، بہت کنڈیم کرتی تھی. ابھی صرف زبانی کلامی جو ہے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور آپ کی پارٹی نے تو ایک بہت بڑا لانگ مارچ کیا تھا ڈرون حملوں کے خلاف. لیکن آج اگر مارچ ہو رہا ہے تو لندن میں نواز شریف صاحب کے برخوردار کے گھر کے باہر ہو رہا ہے، اور مسلم لیگ نون والے بھی اگر مارچ کر رہے ہیں اور مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ 29 مئی کو لندن میں جمائمہ کے گھر کے باہر کریں گے. تو پریورٹیز بدل گئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ دو مختلف چیزیں ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے. ایک تو ڈرون حملوں پر ہمارا اصولی موقف وہ پہلے بھی یہی تھا اور آج بھی وہی ہے کہ یہ پاکستان کی سوورینٹی کی خلاف ورزی ہے، اور کسی صورت بھی ہمیں نہ اجازت دینی چاہیے، نہ کسی صورت ہمیں ڈرون حملے ہونے دینے چاہیے. یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری ریاست کمزور ہے، اور دوسرے امریکہ یا کوئی اور ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے سوورینٹی کی جو ہے وائلیشن جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اور بارہا ہوتی رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال آپ نے دوسرا پوچھا ہے کہ یہ جو پاناما پیپرز کے حوالے سے، وہ ایک اور ہمارا موقف ہے. کرپشن کے خلاف ہم سٹرگل کر رہے ہیں اور سال ہر سال سے کر رہے ہیں. تو یہ دونوں موقف، ایک موقف ہم خلاف ہیں سوورینٹی کی وائلیشن کے، اس کے لیے ہم نے پہلے آپ کے سامنے دھرنے بھی دیے ہیں، پشاور میں بھی دیا ہے، ہم نے ساؤتھ وزیرستان تک بھی مارچ کی ہے. یہ ایک ہی پارٹی تھی جس نے مسلسل یہ سٹینڈ رکھا ہے کہ یہ حملے بند ہونے چاہیے. اس کے لیے ہم نے ایون نیٹو کی سپلائی لائن بھی روکی ہے. سب سے زیادہ پریکٹیکل کام ہم نے کیا ہے. اس وقت جب کچھ عرصے سے جو رکے ہوئے تھے، ہم سمجھتے ہیں اس میں ہماری کوشش کا بہت بڑا حصہ تھا، اس لیے بہت عرصے سے ڈرون حملے رکے ہوئے تھے. اب یہ کہا کہ ایک ڈرون حملہ ہوا ہے جس میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ طالبان کے سربراہ جو ہے وہ شہید ہوا ہے یا ہلاک ہوا ہے. تو اب اگلی بات یہاں بھی میں آؤں گا کہ اس کے بارے میں بھی ابھی تک گورنمنٹ کا موقع واضح نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی تک ہم حیران ہیں. بلکہ ہم نے اپنی سٹیٹمنٹ بھی یہ کہا کہ حکومت وضاحت کرے کہ وہ کہاں کھڑی ہے، کیونکہ ایک امریکہ کا موقف یہ آیا ہے کہ حکومت کو بھی اور غالباً فوجی ہماری جو ہے فوجی قیادت، ان دونوں کو انہوں نے پہلے سے انفارم کیا تھا کہ وہ یہ حملہ کرنے والے ہیں. تو آیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ کیونکہ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. قوم کو آپ نے کانفیڈنس میں لینا ہے کہ کیا آپ کو بتا کے یہ حملہ کیا گیا، اگر بتا کے حملہ کیا، کیا آپ کی اس میں رضامندی شامل ہے یا نہیں، یا آپ نے کیا جواب دیا تھا. اگر جواب یہ دیا جا رہا جو کہ میں نے سنا ہے مختلف سورسز سے کہ نہیں ہمیں بعد میں اطلاع ملی، پہلے اطلاع نہیں ملی، تو میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی کانفیڈنس ہمارا بڑھتا ہے حکومت کی جو اس بیان سے کہ بعد میں ہے کہ پہلے ہے. یہ ایک واضح بات سامنے آئی ہے جس کو ان کو کھل کے ڈینائی کرنا چاہیے. جی جنرل صاحب. دیکھیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب سے واقعہ ہوا ہے ڈرون کا، مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ہر جگہ میں یہ سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ 100% گورنمنٹ بیشنگ ہو رہی ہے. 100% ہم کرٹیسائز یہی کر رہے ہیں کہ فارن پالیسی کوئی نہیں ہے، حکومت کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور یہ وہ. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، جو لوز اینڈز ہیں ان کو تو ضرور کرٹیسائز کیا جائے، 1/3 تو آپ یہ کریں، لیکن 2/3 اپنی انرجی یہ بھی لگائیں کہ ان بین الاقوامی طاقتوں کو کس نے لائسنس دیا ہے کہ یہ ملکوں کے اندر جا کے اس طرح حملے کریں اور کہیں آئندہ ہوگا تو پھر بھی ہم کریں گے. اس کی ہمیں سول سرچنگ کرنی ہوگی کہ ہم تو اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں، تو یہ بین الاقوامی قوانین کو وائلیٹ کیسے کیا جا رہا ہے، ان کو کیسے روکا جانا چاہیے. یہ تو کئی سال سے وائلیشن کر رہے ہیں. دیکھیں نا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ اس کے اوپر ہی ہماری ڈسکشنز ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے کہا کہ یہ ملا منصور کا قتل ابھی اس کو ہلاک کیا گیا یا پہلے کیا گیا، ایون اسامہ بن لادن کے متعلق آپ یہ دیکھیں، میں نے ویسٹرن اینالسٹ کو سنا ہے اور پڑھا ہے کہ جی نہیں اس کو تو پہلے مار دیا گیا تھا اور پھر یہ ڈرامہ ہوا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی سٹوریاں ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر. دیئرفور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ بندے کی لاش مسخ ہو گئی اور وہاں کسی نے آ کے وہ پاسپورٹ پھینکا یا پاسپورٹ ہم نے پکڑا، تو ہمیں جب تک کہ حکومت کلیئر نہ ہو، حکومت کیوں لوگوں کے کہنے کے اوپر فوراً کہہ دے؟ ان کا ایک اپنا طریقہ ہے، اس کے مطابق وہ کریں گے.
تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ کوئی پالیسی نہیں ہے. حمداللہ صاحب میرے بہت مہربان دوست ہیں, سینیٹر ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے پاس آلدو فارن منسٹر فل فلیجڈ نہیں ہے, لیکن سرتاج عزیز صاحب جو ہیں وہ میرے خیال میں ہماری مسلم لیگ نون میں موسٹ کوالیفائڈ اگر کوئی پرسن کہیں جو ہارورڈ کے ڈگری ہولڈر ہیں, جو اس سے پہلے فل فلیجڈ فارن منسٹر رہے ہیں 90 سے 93 تک, جو 97 میں فائنانس منسٹر رہے ہیں, جو کہ پروفیسر آف میکرو اکنامکس کے ہیں, یہ بیکن ہاؤس وغیرہ میں کرتے رہے ہیں. یس آئی کوائٹ ایگری کہ بین الاقوامی سطح پہ ایک ایڈوائزر کا پروٹوکال کچھ اور ہوتا ہے, فل فلیج منسٹر کا اور ہوتا ہے. تو دیر فور, اور اس سے پہلے بھی جنرل صاحب آپ یہ مانے نا یہ ڈکلائن ہے کہ پہلے وہ فل فلیج فارن منسٹر تھے, ٹھیک ہے, اب وہ ایڈوائزر ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فارن منسٹری کا قلمدان ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا, ابھی میاں صاحب اس کو خود ہینڈل کر رہے ہیں. تو دیر فور آئی تھنک کہ سارا بگ یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے پاس تو پالیسی نہ. اچھا, پالیسی کا جہاں تک تعلق ہے افغانستان کے اوپر یا انڈیا کے لیے یا ریجن کے لیے آپ کی پالیسی بالکل کلیئر ہے, اور وہ یہی ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ انگیج کریں گے, ہم اپنی سرزمین کو ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے, ہم یہ چاہیں گے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف ٹیررزم کے لیے استعمال نہ ہو, ہم افغانستان کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں, ہم ایران کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں. یہ براڈر کانسیپٹ تو اسی کا یہی ہوتا ہے نا. موڈیلٹیز کے اندر آپ کی ڈیفیکلٹیز ہیں, چونکہ امریکنز بھی اپنی گول پوسٹ چینج کرتے ہیں. جب بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک اسٹریٹجک سیناریو چینج ہوتا ہے تو ان کی الائنمنٹیں بھی چینج ہونی چاہتی ہیں. وہ آپ کو پہلے آپ کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, اور پھر جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام ختم ہوا تو فائرڈ کارتوس کی طرف پھینکتے ہیں. آپ نے دیکھا افغان طالبان نے بھی تو یہی کیا ہے, افغان طالبان نے بھی تو یہی کیا ہے. پہلے ایران سے لڑائی تھی, پھر ایران سے دوستی ہو گئی. نہیں, لیکن دیکھیں نا, طالبان کو آپ سپر طاقتوں سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں پریسلر امینڈمنٹ انہوں نے کیسے ہمارے اوپر لگائی تھی. پھر ہلری کلنٹن نے کہا کہ نو, ابھی ہم ان کو چھوڑ کے ایسے نہیں جائیں گے. ابھی ان کا وہ سمجھ گئے ہیں کہ اپنے طور پہ القاعدہ ویک ہو گئی ہے, اور اس کے ویک کرنے میں پاکستان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. پاکستان کے اندر ضرب عضب آپریشن کامیاب ہوا ہے. یہ سارے علاقے جو نو گو ایریاز تھے, چلے وہ آپ کی بات درست ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سوال ہے, ٹھیک ہے آپریشن ضرب عضب کامیاب ہوا ہے, لیکن مجھے بتائیں کہ کون سا بڑا القاعدہ کا لیڈر جو ہے یا طالبان کا کون سا بڑا لیڈر جو ہے ٹی ٹی پی کا, وہ پاکستان نے ٹارگٹ کیا, نام بتائیں مجھے. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے خلاف تو ہم نے ان کو سب کو کلیئر کیا. یہاں جو ہمارے ہاتھ چڑھے, یہ ملا برادرز وغیرہ جو آپ کے تھے, ان کے لیڈر تھے جو آپ کے ہاتھ چڑھے, ان کو آپ نے اریسٹ کیا, پھر ان کے ہینڈ اوور کیا. ملا عبدالغنی برادر کو تو اریسٹ اس لیے کیا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ ہماری مرضی کے مطابق مذاکرات کریں, کیونکہ وہ حامد کرزئی کے ساتھ رابطہ تھا ان کا. وہ تو اور کانٹیکس میں ہوا نا. دیکھیں نا, جو ہمارے ہاتھ چڑھے گا اس کو میں افغان طالبان کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی کا اور القاعدہ کا کون سا بڑا لیڈر جو ہے وہ ہم نے ٹارگٹ کیا, نام بتائیں کسی. نہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بیت اللہ کو انہوں نے مارا یا حکیم اللہ کو انہوں نے مارا, اسامہ بن لادن کو انہوں نے مارا, لیکن ہمیں یہ سودا منظور نہیں ہے. ان کو ہم نے, جب انہوں نے حکیم اللہ کو بھی مارا تو ہم معترض ہوئے, ہم نے اعتراض کیا کہ ہماری سرزمین ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کیا. ہم اس کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے والے تھے, وہ ریڈی ہو رہا تھا کہ بات کے. آپ کو خود پتا ہے کہ نیک محمد ریڈی ہو گیا تھا, ساری بات طے ہو گئی تھی. دی مومنٹ وہ ہوا, آپ کو پتا ہے ولی محمد کا باجوڑ کے اندر کیسے ہوا, ساری بات طے ہو گئی تھی, انہوں نے 63 بچے مار کے رکھ دیے. تو دیر فور یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے. پاکستان کیوں ان ملیٹنٹس کی. مجھے ایک وقفہ لینا ہے, لیکن وقفے سے پہلے میں اپنے مہمانوں کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ طالبان گروپس ہیو یٹ another opportunity to end and renounce violence, lay down their arms and resume normal and peaceful life. Otherwise, they will face the same fate as their leadership. یعنی کہ طالبان جو ہیں اگر وہ امن میں انٹرسٹڈ ہیں تو اپنے ہتھیار پھینک دیں, اگر وہ ہتھیار نہیں پھینکیں گے تو ان کا حشر وہی ہوگا جو کہ ان کے لیڈروں کا ہو رہا ہے. یہ ہیں جناب اشرف غنی صاحب, اور ان کو جواب دیا ہے آج ملا ہیبت اللہ صاحب نے. اس کی کچھ تفصیل آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد.
وقفے سے پہلے میں نے آپ کو افغان صدر اشرف غنی کے ایک ٹویٹ کے بارے میں بتایا، اور آج جو نیو یارک ٹائمز کا ایڈیٹوریل ہے، جو تحریر کیا ہے ایڈیٹوریل بورڈ نے، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس میں ایک طرف جہاں کچھ پاکستان پہ تنقید کی گئی ہے تو اوباما کے بارے میں بھی کچھ سوالات اس میں اٹھائے گئے ہیں۔ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ صدر اوباما جو ہیں انہوں نے اس ڈرون حملے کی اجازت دے کر ایک لائن کراس کی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ملا اختر منصور ہیں، ان کا صرف ایران کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ کچھ اور طالبان رہنما جو ہیں ان کو بھی ایران سے خفیہ امداد مل رہی ہے۔ اور یہ سوال بھی اس ایڈیٹوریل کے آخری پیرے میں اٹھایا گیا ہے کہ ملا اختر منصور کی موت کے بعد جو افغان پیس پروسیس ہے اس کو ختم سمجھا جائے، یا امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لا سکے گا یا نہیں لا سکے گا۔ کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب، یہ جو اشرف غنی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے افغان طالبان سے کہ آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ تشدد چھوڑ دیں، ہتھیار پھینک دیں اور نارمل زندگی گزاریں، ورنہ آپ کا حشر وہی ہوگا جو آپ کے لیڈروں کا ہوا، تو آج جو ہیبت اللہ صاحب کا بیان آیا ہے تو اس کو اور افغان صدر کے ٹویٹ کو اگر ان کا کمپیریزن کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ رات کو میں وائس آف امریکہ بھی سن رہا تھا، جی یہی بات جو اشرف غنی کر رہے ہیں، انہوں نے تو آج کیا نا، ٹویٹ آج کیا اشرف غنی نے۔ میں نے گزشتہ رات امریکی وزارت خارجہ کے حوالے سے یہ بیان تھا کہ طالبان مذاکرات کے لیے آمادہ ہو، افغانستان میں جو حکومت ہے، جو سسٹم ہے، اس کا حصہ بنے۔ نہیں، مذاکرات کے لیے آمادگی سے آگے وہ کہہ رہے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہتھیار پھینکو۔ وہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ سسٹم کا حصہ بنو، نہیں بنتے سسٹم کا، جہاں بھی ہو ہم آپ کو ہٹ کریں گے، ماریں گے۔ یہی بات اشرف غنی نے بھی کی ہے، صرف اس کے الفاظ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اشرف غنی میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ بات کرتا ہے؟ یہ اصل میں ترجمان ہے اشرف غنی، امریکہ کا ترجمان۔ اس بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنے ایوان صدر کے اندر بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہیبت اللہ صاحب نے کیا کہا؟ جہاں تک ابھی آ جائے بیت اللہ پہ، جو ملا اختر محمد منصور پہ اٹیک ہوا اور ایک طرف مذاکرات دوسری طرف اٹیک، تو کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ اب اس کی وجہ سے جو مذاکرات کا عمل تھا فی الحال تو وہ ختم ہوا۔ میں نہیں کہتا ہوں، آج سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھیں، ملا ہبت اللہ اخوندزادہ نے تقریر کی ہے۔ انہوں نے تقریر میں ببانگ دہل کہا ہے، اپنے جتنے بھی لڑنے والے ہیں افغانستان میں ان کو کہا ہے کہ آنسو نہیں بانا ہے بلکہ خون بانا ہے، اور اپنے مورچے کو رجیم کے خلاف گرم رکھنا ہے، اور اس قسم کی حادثات سے ہماری تاریخ پیچھے نہیں آ سکتی ہے۔ پھر اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ ملا بورجان جب کابل فتح ہو رہا تھا تو اس وقت ملا بورجان کی شہادت ہوئی، نتیجے میں ہمیں کابل میں ہاتھ آیا، شمالی افغانستان ہاتھ میں آیا۔ پھر ملا احمد عمر آخوند کی وفات ہوئی، اس کے نتیجے میں قندوز تک ہم پہنچ گئے، ہماری عملیات میں، ہمارے عمل میں اور تیزی آ گئی۔ تو ملا اختر محمد منصور کی ہلاکت سے کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ آیات انہوں نے پڑھا ہے، سب نے ختم ہونا ہے، لہٰذا ہمارا جو اصل کاز ہے وہ گلبدین حکمتیار کے بارے میں کہا۔ گلبدین حکمتیار کے بارے میں کہا ہے کہ وہ تو جا کے اشرف غنی کی چوکٹ پہ لومڑی بن کے، لیکن یہ یاد رکھیں ہم نہ اشرف غنی سے بات کریں گے نہ اوباما سے بات کریں گے، ہم لڑیں گے جب تک وہ افغانستان میں ہے، ہم لڑیں گے۔ بہت لمبی چھوڑی تقریر انہوں نے کی ہے، تقریباً 7 8 10 منٹ کی تقریر ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب حامد خان صاحب یہ بتائیں کہ اس ساری صورتحال میں جو افغان پیس پروسیس ہے اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کا کردار آنے والے دنوں میں کم ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، اور ہم اپنی خود مختاری جس کی خلاف ورزی پر ہم بڑے سراپا احتجاج ہیں، اس کا تحفظ کیسے کریں؟ دیکھیے، پہلی بات تو آپ نے یہ کہی ہے کہ کیا اس سے پیس پروسیس آگے جائے گا کہ پیچھے جائے گا؟ جی، بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پیچھے جائے گا، کیونکہ اگر اختر منصور کے ساتھ پہلے بات چیت چل رہی تھی، اب اس کو رستے سے ہٹا دینے کے بعد اس سے زیادہ ریڈیکل آدمی سامنے آیا ہے آپ کے، تو اس لیے اس سے پیس پروسیس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں طرف جو صورتحال یا دونوں طرف سے جو موقف آ گیا ہے وہ بہت زیادہ اگریسو آیا ہے، بہت زیادہ ملیٹنٹ آیا ہے۔ جیسے امریکہ نے کہا کہ ہم نے اس کو بھی مارا اور آئندہ بھی ایسے لوگوں کو ماریں گے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی بات کو ایسکلیٹ کر رہا ہے، اس بات کو بڑھا رہا ہے. حالانکہ سمجھ یہ آ رہا تھا کہ امریکہ اب اس معاملے کو ٹیبل کے اوپر سالو کرنا چاہتا ہے، وہ طالبان کی لیڈرشپ سے ہی بات کرنا چاہتا ہے اور افغانستان کے اندر پیس لانا چاہتا ہے، جس کا لامحالہ اچھے اثرات پاکستان میں بھی ہوں گے اگر وہاں امن ہوگا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں جو آج پچھلے کچھ دنوں کے واقعات سے تو لگتا ہے کہ امن کی اگر کوئی امید بھی تھی تو وہ بھی چلی گئی. اب تو معاملہ جیسے کہ حافظ صاحب نے کہا کہ حفظ اللہ صاحب جو نئے ان کے اس وقت چیف ہیں، وہ تو اب کوئی مذاکرات کی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ تو آگے جنگ کی بات کر رہے ہیں. اس لیے معاملہ مزید کشیدگی کی طرف جا رہا ہے اور میں نہیں سمجھتا یہ کوئی عقل مندانہ اسٹیپ تھا ملا اختر منصور کو ہلاک کرنے کا. اچھا، تو اب جنرل قیوم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو کردار ہے سارے معاملے میں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب پاکستان کا کردار پیس پروسیس میں بالکل ختم ہو گیا؟ نہیں، دیکھیں پاکستان کی لوکیشن ایسی ہے اور کہ پاکستان کا کردار تو ختم نہیں ہو سکتا افغانستان کے حوالے سے، اور یہ ویسٹ بھی سمجھتا ہے، اور دیٹ از دی ریزن کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان کی سالمیت کی ہم بڑا خیال کرتے ہیں. یہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ دیکھیں ایک ملیٹنٹس ہیں اور ایک سپر پاور ہے. نا سپر پاور ہیز ٹو بی اے سیولائزڈ کنٹری، اور وہ امریکن نیشن گریٹ نیشن ہے، وہ اپنی ویلیوز کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن ان کی حکومتیں جو پالیسیاں اختیار کرتی ہیں وہ ان کے اندر کوئی وزڈم نظر نہیں آتی. آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے 10-12 سال کیا کچھ نہیں پھینکا گولہ بارود افغانستان کے اوپر، لڑائی کرنے کے بعد ٹریلینز آف ڈالر خرچ کرنے کے بعد، اپنے بندے مروانے کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ لڑائی سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، تو پیس کی طرف آئے اور انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے ان کو ٹیبل پہ بٹھایا، ان کے ساتھ جا کے ملے، ان کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھانے کی بات کی، اور پھر سڈنلی آپ نے ایک بندے کو ہلاک کر دیا. کیا اس کی ہلاکت سے مسئلہ ختم ہوا؟ کیا اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے مسئلہ ختم ہوا؟ کیا ملا عمر کی وفات کے بعد مسئلہ ختم ہوا؟ یہ تو میں نے اگلے دن بھی ایک چینل پہ کہا ہے کہ جب آپ ایک اینیمی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں نا تو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کے اندر سینٹر آف گریوٹی کہاں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہٹ کرتے ہیں. یہ کبھی پرسنالٹیز میں ہوتی ہے، جیسے جرمن میں ہٹلر کی پرسنالٹی میں تھی کہ ہٹلر جائے گا تو سب بیٹھ جائے گا. یہاں پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے لوگ کہتے ہیں کہ سینٹر آف گریوٹی آرم فورسز میں ہے اور نیوکلیئر پاور کے اندر ہے، اس کو اسرائیل بھی تباہ کرنا چاہتا ہے، بہت سے لوگ. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے ان کا سینٹر آف گریوٹی ان کی آئیڈیالوجی کے اندر ہے، ان کی سوچ کے اندر، ان کی ریزیلینس کے اندر ہے، ان کے اپنے کسٹمز. بندے مرتے جائیں گے. ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی ہیبت اللہ کو مار دے لیٹ سے کل، تو اس کے نائب کون ہیں؟ حقانی اور دوسرے. کہاں ماریں گے ویسے ہیبت اللہ صاحب کو؟ جی میں یہ کہتا ہوں ماریں گے کہیں بھی، جی جو انہوں نے تو رول رال کے پاکستان میں نہ ہو، اللہ کرے نہ ہو، لیکن یہ دیکھیں نا رول رال کے بندے کو ادھر ویٹ لے کے لے آتے ہیں، اللہ کرے ایسے نہ ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل، لیکن پاکستان کی حکومت کو ابھی یہی چاہیے کہ ایک تو امریکن کے ساتھ 1 to 1 اپنا جو ایک کانٹیکٹ ہے اس کو مینٹین رکھتے ہوئے ڈپلومیٹک لیول. نمبر 2 دنیا کی باقی طاقتوں کو بھی یہ بتایا جائے کہ جی یہ کیا ہمیں تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے تو پھر مار دیں گے. یونائٹڈ نیشن کہاں ہے؟ رول آف لا کی کون بات کرتا ہے؟ بین الاقوامی قوانین کدھر ہیں؟ جس کی لاٹھی اس کی بحث. چلے بین الاقوامی قوانین کا بالکل ہمیں سوال اٹھانا چاہیے، لیکن پاکستان کے قوانین کا بھی تو سوال اٹھانا چاہیے نا کہ پاکستان کے قوانین کی بھی تو خلاف ورزی ہو رہی ہے نا. اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ امریکہ جو ہے اگر اس نے ڈرون حملے کے ذریعے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے، احتجاج کریں، ضرور کریں، کرنا چاہیے آپ کو، لیکن پھر اس کے بعد F-16 مانگنے چاہیے امریکہ سے آپ کو؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر امریکہ پاکستان میں ڈرون حملے کرتا ہے اور ہماری سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس پہ ہمیں ضرور احتجاج کرنا چاہیے، لیکن اس احتجاج کے بعد کیا امریکہ سے F-16 مانگنے کا کوئی اخلاقی جواز ہمارے پاس ہے؟ حافظ عبداللہ صاحب، ہم امریکہ کے خلاف احتجاج بہت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا F-16 بھی چاہیے، ہمیں اس کی امداد بھی چاہیے، ہمیں اس کے ڈالر بھی چاہیے، اور ہمیں اس کا ویزا بھی چاہیے. ہر دوسرا پاکستانی جو ہے وہ کہتا ہے جی مجھے امریکہ کا ویزا دے دو. یہ کس قسم کی کنٹراڈکشن ہے؟ دیکھیے حامد میر صاحب، بدقسمتی ہے کہ جو بھی اہم کی مناسب عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یا ایڈوائزر کے نام سے یا
وزیر کے نام سے ان کے بچے آج بھی امریکہ میں اور UK میں پڑھتے ہیں. وہاں کی یہ صرف وزیروں کے بچے امریکہ میں نہیں پڑھتے، میں تھا کچھ اور لوگوں کے بھی پڑھتے ہیں جن کا ہم نام نہیں لیتے. بیوروکریٹ کا بھی ہے، ججوں کے بھی ہو سکتے ہیں، جرنیل حضرات کے بھی ہو سکتے ہیں جو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ وہ لگاتے ہیں، ان سب کے ہو سکتے ہیں. کیا جب ان کی روزی روٹی وہاں سے ہو وہ کیسے احتجاج کریں گے؟ کیا ہم کولیشن سپورٹ فنڈ کے نام سے قسمت میں یہ پیسے لیتے ہیں؟ کیا یہ جنگ جو ہم کر رہے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ تو ہماری جنگ ہے، تو امریکہ سے پیسے کیوں لیتے ہیں؟ تو جب پیسے لیتے ہیں پھر لڑتے ہیں تو پھر ہماری نہیں ہے، کسی اور کی جنگ ہے. اس لیے ہم جو احتجاج کرتے ہیں، یہ تو آپ کو یاد ہے کہ امریکہ نے خود ایک باقاعدہ بیان تھا یا کوئی سٹوری تھی، وہ لکھی گئی تھی کہ یہ صرف خانہ پوری کے لیے یہ احتجاج ظاہری طور پر ہے. ہم اندر میں ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد ہے، لیکن قوم کو دکھانے کے لیے ہم احتجاج کرتے ہیں. اگر واقعی یہی ہے کہ ہم قوم کو ورغلانے کے لیے، قوم کو دھوکہ دینے کے لیے قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں صرف اور صرف لفاظی حد تک، پھر تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. 20 کروڑ عوام کی بھی اور اس ریاست کی بھی. ہم نے کیا کیا ہے 48 سے لے کر آج تک؟ ہم نے کیا ہے؟ ہم نے وہ کچھ کیا ہے جو دوسروں کی اہداف، مفادات، ترجیحات کا تحفظ ہم نے کیا ہے چند پیسوں کی خاطر. آج ہم F-16 کے پیچھے پڑے کہ F-16 ہمیں دے دیں، نہ دیں ہمیں F-16. وہ ہم پہ شرط لگا رہے ہیں F-16 دینا ہے، آپ نے انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کرنا ہے. F-16 دینا ہے، طالبان کو مذاکرات کی میز پر بٹھاؤ. اگر نہیں بٹھایا آپ نے، پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے خلاف ایسا لڑنا ہے جیسے پاٹھا میں TTP کے خلاف لڑے، اپنے ملک میں بھی اور افغانستان میں بھی، صرف ادھر نہیں، وہاں بھی لڑنا ہے، ادھر بھی لڑنا ہے. یہ بھی شرط لگاتے ہیں. آپ کو ہم F-16 نہیں دیتے ہیں، آپ کو F-16 آپ نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف لڑنا ہے. تو یہ کب تک رہے گا؟ دیکھیں ہمارے حکمرانوں نے خواہ جس بھی بیس میں وہ حکمران، انہوں نے پاکستان کو مسخرہ اور مذاق بنایا. اچھا حامد خان صاحب، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی جو ڈرون اٹیکس ہیں یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزیاں بالکل ہیں، اور اس پہ تو جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون ہیں، میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا، انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا کہ یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے. لیکن ہماری ہائی کورٹس کے فیصلے بھی ہیں ڈرون اٹیکس کے خلاف. تو انٹرنیشنل لاء کو اور پاکستان کے لاء کو سامنے رکھ کر ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ڈرون اٹیکس پہ کوئی لیگل پوزیشن لے سکتی ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلے تو میں اس بات کا جو ہم نے بات کی ہے جی کہ کیوں ہم ڈیپینڈنٹ ہیں F-16، کیونکہ پچھلے 60 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہم امریکی اسلحے پر ڈیپینڈنٹ ہیں. سن 54 سے لے کے جب سے ہم نے سیٹو سینٹو وغیرہ میں انٹر ہوئے، اس کے بعد سے جو اسلحہ ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ایئر فورس کے لیے ہو، وہ آپ کے لینڈ فورسز کے لیے ہو، وہ ہم انہی کا استعمال کرتے ہیں. تو پہلے بھی ہمارے پاس F-16 ہے، آئندہ بھی ہمیں چاہیے. ایک دم سوئچ کرنا وہ جنرل صاحب بہتر بتا سکیں کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مجبوری بھی ہے، اس کے علاوہ اس کے کہ ہم کیوں ان پر اتنے ڈیپینڈنٹ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈرون حملے جو ہم پر ہوتے ہیں وہ کون کرتا ہے؟ وہ امریکہ کرتا ہے، اور کھلے عام کرتا ہے. صاحب کہتے ہیں بتا کے کرتا ہے، اور کہتے ہیں آئندہ بھی کریں گے. کیا ہماری کوئی حکومت اس اتنی مضبوط یا اتنی اس میں پولیٹیکل ول ہے کہ وہ امریکہ کو کسی نہ کسی بین الاقوامی فورم کے سامنے ڈرون حملے کے معاملے میں لا سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کسی بھی حکومت میں اتنی ہمت نہیں ہے، نہ ہی اس میں اتنی پولیٹیکل ول ہے کہ وہ کر سکے. فورم تو موجود ہے، فورم سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ تو بات کی بات ہے. جو نوشکی کا حملہ ہے، نوشکی کے حملے میں ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور محمد اعظم مارا گیا جو بالکل بے قصور تھا. تو کیا ایک پاکستانی شہری جو اصلی پاکستانی شہری تھا، اصلی شناختی کارڈ والا پاکستانی شہری تھا، اس کی موت پر پاکستان کی گورنمنٹ کسی انٹرنیشنل ادارے میں جا کے دروازہ نوک کر سکتی ہے؟ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اس سے تو شاید مشکل ہو، جو بنا جانے کو تو جا سکتی ہے. لیکن جس طرح سے اب انہوں نے خود قانون بنایا ہے کہ آپ کے شہری جو 9/11 کے واقعات کے بعد سعودی عرب کے ساتھ یہ
کے خلاف جا سکتے ہیں، یہ سعودی عرب کے نیشنلز کے خلاف جا سکتے ہیں، تو یہ تو آپشن ہمارے بھی شہری کو موجود ہے. وہ چاہے تو جا کے امریکہ میں امریکن گورنمنٹ کے خلاف باقاعدہ دعویٰ کر سکتا ہے، ان کی کورٹس میں کر سکتا ہے کہ مجھے بے وجہ آپ کی اگریشن کی وجہ سے مارا گیا ہے. یہ بالکل قانونی طور پر اس کا امکان ہے، وہ کمپنسیشن بھی کلیم کر سکتا ہے. وقت ختم ہو گیا. ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے آپ نے، ایک جملہ. آپ نے کہا کہ جا سکتی ہے. کیا ریمنڈوس جن داڑے انہوں نے لوگوں کو قتل کیا، ہم نے کیا رویہ اپنایا؟ ملا سلام ضعیف کو بین الاقوامی قوانین کے تحت استثناء حاصل تھا، اس کو بوری میں بند کر کے امریکہ کے حوالے کیا. بوری میں بند کر کے نہیں، اس کے کپڑے اتار کے ننگا کر کے. جی جن صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک جملہ صرف. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی سطح پہ ضرور یہ جو بے گناہ لوگ ابھی مرے ہیں یا اس سے پہلے ڈرون حملوں میں مرے ہیں، ہمیں اس کا کیس ضرور ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور نمبر 2، حکومتوں کا تعلق اور ریاستوں کا تعلق مختلف ہوتا ہے. جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چائنا میں بھی جا سکتے ہیں تعلیم کے لیے. تو امریکن حکومت کی اگر غلط پالیسی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں اگر تعلیم کے ادارے ہیں تو اس کا ہم فائدہ نہ اٹھائیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور ڈرون حملوں کی مذمت ضرور کریں، اس کو پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کی خلاف ورزی ضرور قرار دیں. لیکن یہ جو نوشکی کا حملہ ہے، اس میں غریب ٹیکسی ڈرائیور محمد اعظم مارا گیا. اس کا کوئی قصور نہیں تھا کہ اگر ایک شخص جعلی شناختی کارڈ یا جعلی پاسپورٹ پر اس کے ساتھ سفر کر رہا تھا تو اس بیچارے کو کیا پتا تھا. اس کا اپنا شناختی کارڈ تو اصلی تھا، وہ پاکستان کا شہری تھا، اور اس کو امریکہ نے اپنے ڈرون حملے میں نشانہ بنایا. وہ بے گناہ تھا. اس بے گناہ کو مارنا انٹرنیشنل لاء کی بھی خلاف ورزی ہے، پاکستان کے لاء کی بھی خلاف ورزی ہے. ہمیں انتظار ہے کہ پاکستان کی حکومت اپنے ایک شہری محمد اعظم، جس کے پاس پاکستان کا اصلی شناختی کارڈ تھا، اس کی موت پر امریکہ کے ساتھ صرف احتجاج کرتی ہے یا کوئی مزید کارروائی بھی کرتی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.